السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کے نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں انگلینڈ کے شہر نوٹنگم سے قاری فقیر مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 7 نومبر 21 ربیع الاول اور بروز ہفتہ، یہاں لندن کی گھڑیوں میں شام کے 3 بجنے کو ہیں۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے مقدمات الجزری اور اس کی اہمیت اور اس کے جو مصنف ہیں دنیا کے بہت بڑے، بلکہ بہت بڑے مجود، جن کا نام ہے علامہ شیخ ابی الخیر شمس الدین محمد بن علی بن یوسف بن جزری الشافعی۔ میں نے ان کے احوال بھی آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، اور پہلے باب میں سے چند اشعار کی تشریح اور ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ تو میرے خیال میں آج ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ ایک دفعہ پھر دہرا لیتے ہیں، اور اس میں علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے زندگی کو بھی آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ یہ دیکھیے، علامہ شمس الدین ابو الخیر محمد بن علی بن یوسف بن جزری رحمۃ اللہ علیہ دمشق میں 25 رمضان 751 ہجری بمطابق 1350 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ 15-16 سال کی عمر میں حفظ قرآن کے علاوہ فقہ شافعی کی مشہور کتاب التنبیہ، قرات میں الشاطبیہ اور التحسیر حفظ کی۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے میں آپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ اس کتاب کو آپ حفظ کر لیں۔ انہوں نے شاطبیہ کو حفظ کیا، اللہ اکبر۔ اور ان کے اساتذہ میں تقی الدین بغدادی، ابن الحسین حنفی اور شیخ ابو اللبان رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ آپ کے اساتذہ ہیں۔ فقہ میں جمال الاسنوی، ابن ارسلان اور ابو البقاء سبکی رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ سے استفادہ کیا۔ حدیث میں ابن عبد الکریم حنبلی، بہاؤالدین مامینی، ابن المحب مقدسی اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ ہم آپ کے شیوخ ہیں۔ شیخ کبرا زادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سمیع الحدیث من جمع، 1,00,000 حدیث کے حافظ تھے۔ حدیث، فقہ اور قرات تینوں میں، 3 علوم میں اتنی مہارت کی کہ تینوں کے یہ امام ٹھہرے۔ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اذن لہ غیر واحد بالافتاء والتدریس والاقراء، بہت سے مشائخ نے آپ کو یعنی افتاء درس و تدریس اور قرات پڑھانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ دوران قیام بڑے بڑے مقامی علماء نے آپ سے استفادہ کو نعمت کبریٰ سمجھا۔ وجہ یہ تھی کہ آپ کی تصانیف پہلے ہی علماء کے ہاتھوں میں پہنچ چکی تھی۔ تیمور کو آپ سے بہت عقیدت تھی، وہ کہا کرتا تھا کہ صاحب مکاشفہ ہیں، جب چاہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں۔ 807 ہجری میں تیمور کا انتقال ہو گیا۔ آپ خراسان، ہرات اور اس کے علاوہ اصفہان سے ہوتے ہوئے 808 ہجری میں شیراز پہنچے۔ حاکم شیراز پیر محمد، جو تیمور کا پوتا تھا، علامہ کا بے حد معتقد تھا، اس نے آپ کو شیراز میں قیام پر مجبور کیا اور قاضی القضات مقرر کیا۔ ایک مدت بعد 827 ہجری میں حج کے لیے تشریف لے گئے۔
وہاں سے قاہرہ پہنچے۔ علماء اور طلباء نے دور دور سے حاضر ہو کر آپ کی زیارت کی۔ قاہرہ میں سینکڑوں قراء اور علماء کا ہجوم تھا۔ بطور برکت سب نے آپ سے قرات میں چند آیات سنی اور اجازت حاصل کی۔ انہی علماء میں شارح بخاری حافظ ابن حجر، اللہ اکبر، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی جو ابھی جوان تھے موجود تھے۔ علاوہ عظیم مسند احمد اور شافعی وغیرہ کا بھی درس انہی سے ان کو دیا اور اجازت مرحمت فرمائی۔ اللہ اکبر۔ شیراز واپس لاؤ، ایک بہت بڑا مدرسہ دارالقرآن قائم فرمایا۔ علم قرات میں آپ کے دور سے لے کر آج تک کوئی آپ کا ہمسر نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں انتہت الیہ ریاست علم القرات فی الممالک، دنیا میں علم قرات کی ریاست آپ پر منتہی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ علم قرات میں آپ کے دور سے لے کر آج تک کوئی آپ کا ہمسر نہیں ہوا۔ حافظ ابن حجر علامہ شوکانی فرماتے ہیں قد تفرد بعلم قرات فی جمیع الدنیا، آپ علم قرات میں ساری دنیا سے منفرد تھے۔ سبحان اللہ۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں لا نظیر لہ فی القرات فی الدنیا فی زمانہ حافظ للحدیث، آپ کے زمانہ میں دنیا میں علم قرات میں آپ کی کوئی نظیر نہیں تھی، آپ حافظ الحدیث تھے۔ حضرت مولانا عبدالحی فرنگی فرماتے ہیں وَأَز مجدد دین صدی ہشتم زین الدین عراقی و شمس الدین جزری و سراج الدین بلقینی، 8ویں صدی کے مجدد دین میں سے زین الدین عراقی، شمس الدین جزری اور سراج الدین بلقینی رحمۃ اللہ علیہم تھے۔ علامہ نے مختلف فنون پر قریباً 45 کتابیں تصنیف کی، جن میں النشر، تقریب، النشر، الدرہ، منجد المقرئین، المقدمۃ الجزریہ، تحبیر التحصیل، طبقات القراء، تمہید، الطیبہ اور حسن حسین مشہور ہیں۔ 82 سال کی عمر میں 5 ربیع الاول 833 ہجری مطابق 1429 میں وفات پائی اور مدرسہ دارالقرآن شیراز میں سپرد خلاف ہوئے۔ اللہم اغفرہ وارحمہ وادخلہ الجنہ مع الابرار۔ حضرات اکرامی، اب آئیے آج ہم مقدمۃ الجزری کے اشعار کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ ہاں بھائی ابن قمر بیٹا آپ سناؤ، ذرا زبانی سنائیں اشعار کو۔ ابن قمر، حاجی صاحب عبد المنان ہے؟ ابن قمر نہیں ہے۔ اچھا آپ سنائیں، پھر آ جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یقول راجی، یقول راجی عفو رب سامعی محمد بن الجزری الشافعی۔ جی الحمد للہ وصلی اللہ علی نبی ومصطفیٰ محمد وآلہ وصحبہ ومقرئ القرآن مع محبه، ٹھیک ہے، ومقرئ القرآن مع محبه، وبعد بولو ٹھیک ہے۔ وبعد ان هذه مقدمہ فيما على قارئه ان يعلم۔ ہاں جی، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلم۔ اذ واجب، بولیے آگے۔ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا خارج الحروف
مخارج الحروف والصفات خارج يلفظ الحروف مخارج الحروف والصفات والصفات يلفظ والصفات والصفات يلفظ بأفصح اللغات جی. محرر التجوید والمواقف محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم. وما الذي رسم في المصاحف ہاں آگے پڑھیے. من كل مقطوع وموصول بها من كل مقطوع وموصول بها وتاء انثى وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. ہاں عبد المنان ہے بیٹا. منان اچھا نہیں ہے حاجی صاحب ہیں. جی سب آپ پڑھیے ذرا اوپر سے دیکھ کر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا زور سے بولیے. یقول راجی عفو رب سامعی محمد بن الجزر الشافعی الحمد للہ وصلی اللہ علی نبیہ ومصطفاہ. پہلے یہاں تک چلے ان دو اشعار کا پڑھ لیں پھر آگے چلتے ہیں. یقول کہتا ہے، اس کا لفظی ترجمہ ہے یقول کا کہتا ہے. راجی کا لفظی ترجمہ ہے امیدوار. عفوی کا لفظی ترجمہ ہے معافی کا. ربن کا لفظی ترجمہ ہے پروردگار کی. سامعی سننے والا. آگے علامہ کا نام ہے محمد، ترجمہ بھی محمد. بن بیٹا. الجزری جزری کا. الشافعی جو شافی ہیں. یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہے. اب اس کا با محاورہ ترجمہ اس طرح بنے گا. کہتا ہے امیدوار. یہ دیکھیے نا پہلے یقول راجی کہتا ہے امیدوار. سننے والے، اس سامعی کا ترجمہ پہلے کر دیا. پروردگار، سننے والے پروردگار کا ترجمہ پہلے کر کے پھر معافی کا ترجمہ کیا. تو اب اس طرح بھی ترجمہ کرتے ہیں سننے والے پروردگار سے معافی کا طلبگار کہتا ہے. سننے والے پروردگار سے معافی کا طلبگار کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ محمد بن جزری شافی، جو محمد ابن جزری شافی رحمۃ اللہ علیہم ہیں. آپ شافی المسلک تھے، جزیرہ کے رہنے والے تھے. سبحان اللہ. اور پھر آگے ہے کیا کہتا ہے. سبحان اللہ. آئیے الحمد للہ وصلی اللہ. الحمد کا معنی ہے تمام تعریفیں. للہ کا معنی ہے اللہ کے لیے. واو میں نے اور صلی کا معنی ہے رحمت نازل فرمائے. صلی رحمت نازل فرمائے. اللہ تعالی. علی میں نے پر، نبی ہی اپنے نبی، واو میں نے اور مصطفیٰ اپنے پسندیدہ چنے ہوئے پیمبر. با محاورہ ترجمہ اس طرح ہوگا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ رحمت نازل فرمائے اپنے نبی اور اپنے پسندیدہ پیمبر پر. حج صاحب یہ ترجمہ پہلے شعر پڑھیے دونوں اور پھر اس کا ترجمہ پڑھیے. آپ نے ترجمہ اب جو با محاورہ ہے وہ پڑھیے. پہلے شعر پڑھیے نا. جی الحمد للہ وصلی اللہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ تعالی رحمت فرمائے علی نبی یہی اپنے نبی و مصطفیٰ اور اپنے پسندیدہ پیغمبر پر. یہاں پر سن لیجئے پہلے حمد و صلات سے رسالہ کا آغاز فرمانے میں آپ نے یعنی حمد و صلات سے اس کتاب کا آپ نے آغاز فرمایا ہے.
ارشاد نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ سلف صالحین کا طریقہ بھی یہی ہے اور حضور کا ارشاد نبوی کے مطابق آپ نے پیروی کی ہے. جیسے کہ حدیث میں ہے کل امرئ ذی بال لم یبدأ فیہ بحمد اللہ والصلاۃ علی فہو اقطع وابتر ممحوق من کل برکت. ہر وہ شاندار کام کہ جس میں اللہ کی حمد اور مجھ پر درود کے ساتھ ابتدا نہ ہو وہ مقطوع عن الفائدہ، بے رونق اور ہر قسم کی برکت سے خالی ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے آپ نے سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی کہ تمام تعریفیں کائنات میں سب سے زیادہ اور ساری تعریف اللہ کے لیے ہیں. اور جو ہر تعریف کا اسی طرح اور جو ہر تعریف کا منبع ہے، مرکز ہے اور لائق ہے، اس کی بارگاہ میں پھر یہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں اور ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ تو رحمت نازل فرما اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اپنے پیارے مصطفیٰ پر. علی نبیہ، رحمت نازل فرما اپنے نبی پر اور مصطفیٰ پر. اب مصطفیٰ کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ اللہ نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر. حضرات گرامی حدیث میں ہے کہ مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا، یعنی اللہ نے منتخب فرمایا. کہاں سے منتخب فرمایا؟ ساری کائنات میں سے. حدیث میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سب سے پہلے کائنات میں سے اللہ نے شرف بخشا، اشرف مخلوق بنایا اولاد کو اور اولاد آدم کو. تمام کائنات میں حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی زیادہ یہ اللہ کی بارگاہ میں کائنات میں سب سے زیادہ یہ اشرف ہیں، صاحب شرف ہیں. اور پوری کائنات میں سے اللہ نے اولاد آدم میں سے قبیلہ کنانہ کو چنا اور قبائل میں سے جو کنانہ ہے، کنانہ میں سے قریش کو چنا اور قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا اور بنی ہاشم میں سے حضور فرماتے ہیں مجھے منتخب فرمایا، وہ مصطفیٰ. سبحان اللہ. تو اس کا ترجمہ اس طرح ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کائنات میں سے سب سے بہتر، سب سے اچھے قبائل میں سے پیدا فرمایا اور سب سے قبائل میں سے قبیلہ کنانہ کو اور کنانہ میں سے قریش کو اور قریش میں سے بنی ہاشم کو. سبحان اللہ. تو کلاس میں آپ توجہ فرمائیں حضرات گرامی. تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم یہاں تک ارشاد فرما کر آج صاحب آگے پڑھیے. جی. محمد وآلہ وصحبہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر، و مقرئ القرآن ما محبہ، اور قرآن پاک پڑھانے والوں کے ساتھ اور اس طرح قرآن کو دوست رکھنے والوں پر. جی اچھا جی ٹھیک ہے جی. یہ آگے جی اس کے یعنی حمد و صلات کے بعد تحقیق اب اس کے بعد آگے ارشاد فرماتے ہیں. ہاں آگے پڑھیے جی. یہ کرنے کے بعد مقرئ القرآن مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اللہ رحمت نازل فرما. آپ کی آل میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ساری اولاد، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سارے گھر والے، ساری بیویاں، ساری بیٹیاں، سارے یعنی آپ کے رشتہ دار سارے اس میں آتے ہیں. اور آپ کے اصحاب جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر تمام وہ اہل ایمان جنہوں نے حالت ایمان میں حضور کی زیارت کی وہ حضور کے اصحاب ہیں. اور اصحاب کی شان یہ ہے
रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, वो अल्लाह पर राजी हुए और अल्लाह उन पर राजी हुआ। उन पर भी अल्लाह तू रहमत नाजिल फरमा। और फिर व मुक़रिइल क़ुरआन मा मुहिब्बिही, और कुरान करीम को पढ़ाने वालों पर, सुभान अल्लाह, और साथ ही इसके साथ दोस्त रखने वालों के साथ भी मोहब्बत फरमा। अब यहाँ पर देखिए मुक़रिइल क़ुरआन में कौन कौन से लोग हैं। मैंने पिछले सबक में भी इसकी वजाहत की थी कि इसमें से तमाम वो ताबईन जो सहाबा के बाद ताबईन में से, ताबईन में वो तमाम कुरान के खादिम, और तबा ताबईन में वो तमाम कुरान के खादिम, कुरान के असातिज़ा, और आइम्मा क़िराअत, आइम्मा रवायात, और उनसे आगे जो सनद करने वाले हैं, तमाम को शामिल किया। और यहाँ तक कि क़यामत तक के आने वाले तमाम मुअल्लिमीन, असातिज़ा कुरान इससे मुराद हैं। व मुक़रिइल क़ुरआन, इससे सारी क़यामत तक के लिए जितने भी कुरान करीम को पढ़ाएंगे, वो किसी भी कुरान करीम के किसी भी मरहले में हैं। मसलन कुछ ऐसे हैं जो कायदे पढ़ाते हैं, कुछ फिर नाजरा पढ़ाते हैं, कोई हिफ्स करवाते हैं, फिर तजवीद पढ़ाते हैं, क़िराअत पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद कुरान करीम की तफसीर करते हैं, कुरान करीम के उलूम जो दीगर उलूम हैं उनके ऊपर मेहनत करते हैं। तमाम को इसमें शामिल फरमाया है। और फिर जो इसके साथ मोहब्बत करते हैं, सुभान अल्लाह। और मोहब्बत में हर वो शख्स जो कुरान करीम की समात करता है, सुनकर उसको लुत्फ आता है, उससे हिज़्ज़ उठाता है, ईमान को ताज़ा करता है, इनके साथ तावन करता है। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का इरशाद गिरामी है, या आलिम बनो या मुतअल्लिम बनो या इल्म की समात करने वाले बनो या कम अज कम उससे मोहब्बत करने वाले बनो। यानी कितने लफ्ज, कितने ग्रोह पैदा हो गए? 4। आलिम बनो, मुतअल्लिम बनो यानी उस्ताद बनो या शागिर्द बनो, या इल्म की समात करने वाले बनो, या उससे मोहब्बत करने वाले बनो। इसके अलावा कोई 5वीं हालत अपने अंदर पैदा ना करो, वगरना हलाक हो जाओगे। अल्लाहु अकबर। हज़रात गिरामी, अब आइए इससे आगे चलते हैं। इज़ वाजिबुन, हशा पढ़िए, इज़ वाजिबुन अलैहिमु। सब इससे पहले है ना, वबादु इन्न हाज़िही मुक़द्दिमा। हाँ, वबादु इन्न हाज़िही मुक़द्दिमा फ़ीमा अला क़ारिइही अन यअलमा। एक मिनट जी। हाँ, यह है वबादु इन्न हाज़िही मुक़द्दिमा। पढ़िए। वबादु इन्न हाज़िही मुक़द्दमा फ़ीमा अला क़ारिइही अन यअलमा। और इसके यानी हम्दो सलात के बाद तहकीक ये एक इब्तदाई किताब है इन बातों में कि लाजिम है कुरान पढ़ने वाले पर कि वो इनको जाने। हाँ, ये है अब्दुल मन्नान। जी, अब्दुल मन्नान नहीं है? जी हाँ जी। नहीं है। अच्छा जी, इरशाद फरमा रहे हैं कि और बाद इसके यानी हम्दो सलात के बाद हम्दो सलात के बाद इरशाद फरमा रहे हैं कि ये एक इब्तिदाई रिसाला है, ये एक इब्तिदाई रिसाला है उन बातों में कि कुरान करीम के पढ़ने वाले पर जरूरी है ये कि वो इनको जान ले। कुरान पाक के पढ़ने वाले पर वो इनको जान ले, मुकद्दमा, जरूरी है उन पर कि इसको जान ले। हज़रात ग्रामी, ये मुकद्दमा की एक हैसियत है। ये मुकद्दमा क्या है? ये मुकद्दमा कारी के लिए है। और उसमें है क्या, वो अभी आगे बताते हैं। कोई ऐसी चीजें हैं मुकद्दमा के अंदर कि अगर वो इसको इन चीजों को नहीं समझेगा, नहीं पढ़ेगा, तो यकीनी तौर पर वो कुरान करीम को सही नहीं पढ़ सकेगा।
تو وہ آگے اس کی تشریح بھی فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والوں پر لازم ہے کہ ان کو جان لیں. اور وہ آگے ارشاد فرماتے ہیں پھر اذ واجب علیہم محتم. ایسا پڑھیے آگے، اذ واجب علیہم اس واجب علیہم محتم قبل الشروع اولا ان یعلموا. اس لیے کہ ضروری ہے ان قرآن پڑھنے والوں پر قطعاً کہ قرآن شروع کرنے سے پہلے ابتدا ہی میں جان لیں. یعنی قرآن کریم شروع کر لیا اور کچھ پڑھ لیا تو اگر اس وقت آپ ان سے واقفیت حاصل کرو گے تو پھر ہو سکتا ہے کئی غلطیاں ہو جائیں. تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کا جاننا ضروری ہے؟ تو وہ اس کے اچھا پہلے تو شعر میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ اتنا ضروری ہے کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا وجوب اور اس کی ضرورت اتنی ہے کہ جس طرح اس کو آپ کہتے ہیں کہ اس کے علم کو، ان چیزوں کو جاننا یہ فرض کفایہ ہے. العلم به فرض کفایت والعمل به فرض عین، کہ اس کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے. اگر ایک علاقے، ایک بستی، ایک محلے میں سے کوئی بھی نہ جانتا ہو ان چیزوں کو تو سارے گناہ گار ہیں، کیونکہ قرآن تو سب نے پڑھنا ہے. تو کوئی بھی نہ جانتا ہوگا تو غلط شلط پڑھیں گے، ان کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہوگا تو وہ غلط پڑھیں گے تو سارے گناہ گار ہوں گے. لیکن قرآن کریم کو صحیح پڑھنا ہر مرد کے لیے، ہر عورت کے لیے، ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے. العلم به فرض کفایہ، علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے. والعمل به فرض عین، اور اس پر عمل کرنا فرض عین ہے. تو وہ چیزیں ہیں کیا؟ اب وہ آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ مخارج الحروف والصفات، جی مخارج الحروف والصفات لیلفظوا بافصح اللغات. جی حروف کے مخارج اور صفات کو تاکہ ادا کریں قرآنی حروف کو فصیح ترین زبان یعنی عربی میں. ہاں، مخارج الحروف، حروف کے مخارج اور صفات، اس سے مراد یہ ہے مخارج، یہ پہلے سے کہ وہ تجوید کو جانے. وہ کیا جانے؟ تجوید کو جانے. اور تجوید کیا ہے؟ تجوید کیا ہے؟ آپ نے تجوید کی تعریف پڑھی ہے. تجوید کہتے ہیں حروف کو ان کے مخارج سے ما جمیع صفات کے ساتھ ادا کرنا، یعنی صفات لازمہ بھی اور صفات عارضہ بھی. اگر مخارج اور صفات سے ادا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ تلفظ غلط ہو جائے گا. یہ جو فصیح ترین زبان ہے عربی، اللہ نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم جو ہے یہ بڑی فصیح زبان ہے، عربی بڑی فصیح زبان ہے. اور قرآن کریم کو ہم نے یہ عربی زبان میں نازل فرمایا، اور اس کا ایک تلفظ مخصوص ہے. ہر حرف کا ادائیگی کا مقام ایک معین ہے، اور اس کی ادائیگی کے وقت جو اس کی کیفیت ہے، حالت ہے، اس کو صفات کہتے ہیں. وہ بھی مرتب ہیں، ان کی ترتیب ہے، ان کو بیان کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ کہاں پہ کوئی حرف موٹا ہے، کہاں پہ باریک ہے، کہاں پہ سخت ہے، کہاں پہ نرم ہے، کہاں پہ لمبا ہے، کہاں چھوٹا ہے، کون سی صفت ہے، کون سا حرف ہے جس میں آواز بند ہوتی ہے، کون سے حرف میں آواز جاری ہوتی ہے، کون سے حرف میں آواز پست ہوتی ہے، کون سے حرف میں آواز بلند ہوتی ہے، کہاں پہ آواز بند ہوتی ہے، کہاں پہ جاری ہوتی ہے، کہاں پہ آواز پر ہوتی ہے، کہاں پہ باریک ہوتی ہے، کہاں پہ آواز لطافت سے ادا ہوتی ہے، کہاں پہ جماؤ پیدا ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو جانو گے نہیں تو قرآن کریم صحیح نہیں پڑھ سکیں گے، تلفظ صحیح نہیں ہوگا. تو تلفظ کو صحیح ادا کرنے کے لیے حروف کے مخارج کو جاننا ضروری ہے اور ان کی صفات کو جاننا ضروری ہے. کیونکہ جب حروف کے مخارج اور صفات کو جانو گے تو پھر کیا ہوگا کہ اچھا تلفظ ادا کر سکو گے کون ادھر کوئی فصیح ترین زبان میں. جی حاج صاحب، جی جی یہ کس کی آواز ہے؟ کسی نے اپنا مائک کھولا ہوا ہے. ہاں
ہیں عبد المنان ہے، عبد الرحمان ہے؟ نہیں صاحب وہ نہیں. اچھا آپ پڑھیں، ابن قمر آپ پڑھیں. جی جی مخارج الحروف یہاں سے پڑھیے. جی. مخارج الحروف والصفات لیلفظوا بافصح اللغات. جی حرفوں نیچے کے والی لائن کا، مخارج. نیچے والی لائن کا ترجمہ پڑھیں. نیچے حرفوں کے مخارج اور صفات کو تاکہ ادا کریں فصیح تری زبان یعنی عربی میں. اچھا یہ مخارج الحروف کے اوپر والی لائن بھی پڑھے نا، وہ اس کے ساتھ پھر مل جائے گی. اس لیے کہ ضروری ہے ان قرآن پڑھنے والوں پر قطعاً کے قرآن شروع کرنے سے پہلے ابتدا ہی میں جان لیں. کیا جان لیں؟ حرفوں کے مخارج اور صفات کو، تاکہ ادا کریں قرآن حروف کو فصیح زبان. اچھا اب آگے آئیے. محرر تجوید والمواقف. ایسا بولیے. محرر التجوید والمواقف وما الذی رسم فی المصاحف. جی اس حال میں کہ وہ تجوید کے ماہر ہوں اور وقف کے موقعوں کے، اور اس رسم کے جو لکھا گیا ہے مصاحف عثمانیہ میں. اچھا میں یہاں پہ ایک اور بات بتا دوں کہ اگر مخارج حروف کو مخارج اور صفات سے ادا نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ لحن جلی تجوید کے خلاف ہوگا. اور تجوید کے خلاف پڑھنا کیا ہے؟ لحن جلی. لحن ہے، لحن کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. لحن جلی، لحن خفی. لحن جلی کسے کہتے ہیں؟ اجزا بتائیے. حرف کا حرف کے ساتھ بدل جانا. اور کسی حرف کو بڑھا دینا. جی کسی حرف کو بڑھا دینا یا کسی حرف کو کم کر دینا. اور حرکات و سکنات میں حرکات کو ایک دوسرے سے بدل دینا. جی تو حرکات کو یہ ایک جائز نہیں دوسرے ہے سے نا، بدل. یہ حرام ہے. جی جی یہ حکمن کیا ہے؟ یہ حرام ہے. اور ابن قمر آپ بتائیں لحن خفی کسے کہتے ہیں؟ لہن خفی جو زبر کو یا مطلب کسی ہا کو ہا میں نہیں تبدیل کر لحن دینا. خفی کہتے ہیں چھوٹی غلطی کو. حروف کے حسن و زینت کے جو قاعدے مقرر ہیں، مثلا غنہ کرنا، اخفاء کرنا، مدات کی مقدار کو صحیح رکھنا، یہ چیزیں ہیں. حرف جب حرف سے بدلے گا تو وہ تو لحن جلی میں ہو جائے گا. کوئی حرف بڑھ جائے گا وہ بھی لحن جلی میں ہو جائے گا، کوئی کم ہو جائے گا وہ بھی لحن جلی میں ہو جائے گا. ہاں اگر آپ را کو پر نہیں کرتے تو یہ لحن خفی ہے، یا نون میں غنہ نہیں کرتا یہ لحن خفی ہے، اخفاء نہیں کرتے یہ لحن خفی ہے. ٹھیک ہے نا؟ لحن خفی وہ ہیں کہ جن سے حروف نہیں بدلتے، نہ حروف بڑھتے ہیں نہ حروف کم ہوتے ہیں، نہ حرکات میں تبدیلی ہوتی ہے، تو وہ لحن خفی ہے. تو یہ لحن جلی اور لحن خفی کب صحیح ہوتی ہیں؟ جب بندہ، یہ کب پیدا نہیں ہوتی؟ جب بندہ حروف کو ان کے مخارج سے نکال لے اور ان کی تمام صفات کو صحیح ادا کرے، تو اس کا نام ہے تجوید. جب یہ بندہ جانے گا نا، یہ بندہ جان لے گا یہ، تو اس کو کہتے ہیں ماہر. ماہر کیا؟ یہ لفظ محرر ہے نا، محرر. ویسے محرر ہمارے زبان میں کہتے ہیں لکھنے والوں کو. جو بندہ لکھتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دماغ میں ہوتا ہے نا کہ میں یہ لکھ رہا ہوں. بندہ کو لیٹر لکھتا ہے، کوئی مضمون لکھتا ہے، تو اس کے ذہن میں پورا اس کا ایک خاکہ ہوتا ہے، الفاظ ہوتے ہیں جو صفحہ کرتاس پر کاغذ کے اوپر وہ اس کو منتقل کرتا ہے، تو اسے کہتے ہیں محرر. محرر کہتے ہیں ویسے لکھنے والے کو. ہم اس کا ترجمہ یہاں کریں گے کہ وہ ماہر ہوں. محرر کا معنی کیا کریں گے؟
माहिर हूं वो तजवीद के। आज सब समझ रहे हैं आप? जी जी इस हाल में कि वो तजवीद के माहिर हूं, तो जो माहिर होता है वो लिख भी सकता है, और लिखता वही है जो वो माहिर हो। तो पहली चीज उन्होंने की कि वो एक तो तजवीद के माहिर हूं, और दूसरे नंबर पर किस चीज के माहिर हूं? ठहरने की जगहों के, वक्फ के तरीकों के। यहां पे वक्फ में दो चीजों का जानना जरूरी होता है, एक ये कि वक्फ कहां करना है, और दूसरा वक्फ किस तरह करना है। कितनी चीजों का जानना जरूरी होता है इब्ने कमर? अजी साहब जी जी ये वक्फ में कितनी चीजों का जानना जरूरी होता है? वक्फ में कहां पे ठहरना है और किस तरह ठहरना है। जी जी कहां पे ठहरना है? कलमा अखीर गैर मौसूल पर, लफ्ज के आखिरी हर्फ पर जो आगे मिलाकर ना लिखा हुआ हो। किस तरह ठहरना है? मुतहर्रक को साकिन, जेर जबर पेश को साकिन, दो जेर को भी साकिन, दो पेश को भी साकिन, दो जबर को अलिफ से बदलना है, गोल ता को साकिन हा से बदलना है। ये हो गया किस, और आवाज और सांस को तोड़कर ठहरना है। कितनी बातें हो गई? कहां पे ठहरना है? लफ्ज के आखिरी हरफ जो आगे मिलाकर ना लिखा हुआ हो। किस तरह ठहरना है? मुतहर्रक को साकिन करना है, दो जबर को अलिफ से बदलना है, गोल ता को साकिन हा से बदलना है, और आवाज और सांस को तोड़ना है। ये इससे वो वाकिफ हूं। और किस चीज से वाकिफ हूं? वह मल्लज़ी रुस्सिमा, ऐसा पढ़िए, वमल्लज़ी रुस्सिमा फिल मुसाहिफी, और उस रस्मुल खत के जो लिखा गया है मसाहिफ उस्मानिया में। मसाहिफ उस्मानिया किसे कहते हैं? सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो नुस्खे कुरान करीम के लिखवाए, उनकी तादाद 5 है या 7 है। आपने अपने दौर में इनको लिखवा कर जितने भी मारूफ मराकिज थे, हमारे सूबे थे इस्लामी सल्तनत के, उनके अंदर उन नुस्खों को भेजा कि अब इसके मुताबिक कुरान करीम आगे लिखे और पढ़े जाएं। इसके मुताबिक, इन नुस्खों के मुताबिक कुरान करीम की आगे इशाअत हो, कुरान करीम की तालीम हो। अब उन नुस्खों के खिलाफ लिखना जायज नहीं है। वमल्लज़ी रुस्सिमा, और वो रस्मुल खत जो लिखा गया है मसाहिफ उस्मानिया, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो नुस्खे लिखवाए थे, उनके अंदर जो लिखा हुआ है। हाय सब आगे पढ़िए। जी मिन कुल्ले मक़तूइन व मौसूलिन बिहा जी व ताइउन सलम तकुन तुक्तब बिहा, यानी हर वो कलिमा जो इन मुसाहिफ में काट कर और मिलाकर लिखा हुआ है, हाँ। और वो ताए तानीस जो नहीं लिखी गई है हा की गोल सूरत में, गोल हा की सूरत में। ठीक, देखिए अब इसमें उन्होंने हमें बहुत सी चीजों को अल्लामा ने इसमें छोड़ दिया है। मसलन लहन जली, लहन खफी को उन्होंने बयान नहीं किया। उन्होंने इसमें, हमने जो पीछे पढ़ा है इब्तिदाए तिलावत, इब्तिदाए सूरत और फसले कुल और वसले कुल, इन बातों को इसमें शामिल नहीं किया। तो हम वो इंशाअल्लाह बयान करेंगे। जैसे कि अभी मैंने, इन्होंने इसमें बयान नहीं किया, इन्होंने इसमें उन चीजों को बयान किया है जैसे कि हमने आपको बताया था कि कारी मुकरी के लिए 4 उलूम का जानना जरूरी है। कारी मुकरी के लिए 4 उलूम का जानना जरूरी है। एक इल्म तजवीद, एक इसमें उन्होंने इल्म तजवीद को बयान किया है। दूसरा, और इल्म तजवीद में हम मखारिज और सिफात, ये मखारिज और सिफात आगे आएंगे। दूसरा इल्म है इल्म औकाफ, इन्होंने इसमें वक़फ़ को, औकाफ को बयान किया है, वो भी इसमें तशरीह आएगी इंशाअल्लाह। और तीसरे नंबर पे इल्म रस्मुल खत,
اور یہ وہ جو تیسرا علم ہے علم رسم الخط، وہ بھی اس میں بیان کریں گے، جس کی طرف ابھی انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ ہر وہ لفظ جو دو لفظوں کو ملا کر لکھا ہے اب کوئی ان کو جدا کر کے نہیں لکھ سکتے۔ مثلا اینا ما دو طرح لکھا جاتا ہے، کئی جگہ ہے وہاں پر اینا علیحدہ ہے ما علیحدہ ہے، جہاں علیحدہ ہے اینا کو ما سے کیا ہے ہم اس کو اکٹھا نہیں لکھ سکتے، اور جہاں اکٹھا لکھا ہے ہم اس کو علیحدہ نہیں لکھ سکتے۔ فی ما بہت سی جگہوں پہ اکٹھا لکھا ہے فی ما، اور ایسی جگہ بھی ہیں فی علیحدہ ہے ما علیحدہ ہے، جہاں علیحدہ ہے ہم ان کو اکٹھا نہیں لکھ سکتے، اور جہاں اکٹھا ہے ہم ان کو علیحدہ نہیں لکھ سکتے۔ تو یہ بتا دیا کہ جاننا جب پتہ ہوگا کہ کہاں پہ جدا ہے کہاں پہ ملا کے لکھا ہے۔ اسی طرح پہ بہت سے حروف ہیں وہ پڑھنے میں ہیں لکھنے میں نہیں ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو لکھنے میں ہیں پڑھنے میں نہیں ہیں، جیسے انا کا الف، اور اسی طرح اور بھی حروف ہیں، تو اس میں سارے ہمیں کھول کر بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ من کل مقطوع و موصول بها، اور قاری کے لیے ابتدا ہی میں یہ جاننا ضروری ہے کہ کون سا لفظ مصاحف عثمانی میں کاٹ کر لکھا ہے، اور کون سا لفظ مصاحف عثمانی میں ایسے ہیں جو ملا کے لکھے گئے ہیں۔ اور اسی طرح جو تائے تانیث ہے وہ اس کے لکھنے کے دو طریقے ہیں، کئی جگہ پر لمبی تا کے ساتھ لکھی جاتی ہے، جیسے عورت میں ہم لکھتے ہیں عین واو را تے عورت، یہ لمبی تا میں ہے، اور عورہ کئی جگہ پر گولتا سے بھی ہے، قرآن میں بھی ہے اس طرح۔ اب دیکھیے ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، یہاں پر شجر کو تا لمبی کے ساتھ لکھا ہے ان شجرۃ الزقوم، اور ہذہ الشجرہ یہاں بھی درخت ہے، یہاں پہ گول تا سے لکھا ہے۔ اور یہ سارے الفاظ ہمیں بتائیں گے کہ لمبی تا کے ساتھ کون کون سی تا لکھی گئی ہے، اور گول ہا کی صورت میں کون سی تا لکھی گئی ہے۔ وہ تائی انسا، اور وہ تائے تانیث بتائیں گے جو نہیں لکھی گئی ہے ہا کی شکل میں، وہ گن کر بتا دیں گے کہ ایسی کتنی لمبی تا ہیں جو ہا کی شکل میں نہیں ہیں بلکہ لمبی تا کی شکل میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ ہاں میرے خیال میں یہ ہمارا آج باب ختم ہو گیا ہے، تو اب کل ہم پڑھیں گے باب مخارج الحروف انشاءاللہ العزیز۔ تو الحمدللہ یہ آپ لوگوں نے یہ اشعار زبانی یاد کیے ہیں؟ جی ابن قمر، عبد الرحمان، عبد الرحمان پڑھو یقول اور آج سے یہ سارے اشعار زبانی سناؤ مجھے۔ يقول راضي عفو رب تسمعي زور سے بولو۔ الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه ومقرئ القرآن مع محبه محمد وآلہ وصحبه محمد وآله وصحبه آگے محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلموا واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا آگے مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات وحرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء لم تكن تكتب بها۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہاں بھئی اب آگے جو اشعار ہیں وہ سب نے زبانی یاد کرنے ہیں، وہ آپ کو میں بھیج دوں گا۔ باب مخارج الحروف،
اس میں سے 5 اشعار یاد کرنے ہیں، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفل والوسط فجيم الشين يا، والضاد من حافته إذ وليا، لزراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها۔ یہاں تک اب آپ نے یاد کرنے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے سبق میں ہم ان اشعار کو آپ سے سنیں گے بھی۔ آپ جتنا بھی ان کو زبانیں یاد کر لیں گے یہ بہت بڑا خزانہ ہے۔ اس وقت چونکہ کتاب ابھی شروع ہو رہی ہے تو ابھی سے روزانہ کا سبق زبانیں یاد کریں، جتنا بھی آپ کو یاد ہو جائے گا بڑا فائدہ مند ہوگا۔ پھر آپ کی گفتگو میں جب آپ علم تجوید و قرات کے موضوع پر گفتگو کریں گے، آپ کی آواز میں ایک زور بیان ہوگا، اور آپ کی گفتگو کو جب اس کی سند میں آپ شعر پڑھیں گے، را کو، ہاں مجھ سے کو پوچھتا ہے جی را کو پر کرنے کا کہاں پہ لکھا ہے، کیسے پر کریں گے، تو فوراً شعر پڑھ دیجئے، وَرَقِّقِ الرَّاءَ إِذَا مَا كُسِرَتْ كَذَاكَ بَعْدَ الْكَسْرِ حَيْثُ سَكَنَتْ وَرَقِّقِ الرَّاءَ، اور را کو باریک پڑھو جب وہ کسرہ دی گئی ہو۔ تو اس طرح جب آپ کے پاس یہ خزانہ ہوگا ان اشعار کا تو آپ کے باتوں میں وزن ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا سبق اختتام پذیر ہوا۔ انشاءاللہ کل پھر دوبارہ نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔